اهدنا الصراط المستقيم. السجود. صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم حاضرین و سامعین، آپ تمام حضرات کا اس مبارک محفل میں تہ دل سے استقبال ہے، اور آپ کا تہ دل سے ہم منتظمین پروگرام شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بر وقت اس محفل میں حاضر ہوئے۔ اب میں زیادہ طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے حافظ اظہر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں۔ حافظ اظہر صاحب، استاذ پلس اکیڈمی۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ حافظ اظہر صاحب تلاوت فرما رہے تھے۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے حضرت مولانا نسیم الدین مفتاحی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور جو لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شان میں غلط سلط الفاظ کہتے ہیں، جملے کہتے ہیں، ان کا دنیا اور آخرت میں کیا انجام ہوگا، بالتفصیل انشاءاللہ حضرت مولانا بیان فرمائیں گے۔ حضرت سے درخواست ہیں کہ بیان شروع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، برادران اسلام اور میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس مبارک موقع پر رمضان المبارک میں جو پلس اکیڈمی کے ذمہ داروں نے ایک مبارک سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں دوسری مرتبہ مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت اور ان کی محبت اور ان کی قربانیوں کے بارے میں عرض کرنے کا موقع ملا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ مقدس اور برگزیدہ ہستیاں ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے
1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، اور اتنے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یعنی 1,24,000 صحابہ کرام کو جو ہے اللہ کے رسول کا جو ہے تو آپ کے نائب اور ان کے پیغام کو پہنچانے والا بنایا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نبوت کے اس کام کو قیامت تک اللہ رب العزت کو جاری وہ ساری رکھنا تھا، اس لیے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس دین کو بڑی قربانیوں سے اور بڑی جد و جہد سے اور جان و مال اور ہر طرح کی قربانیوں سے پورے عالم میں پہنچایا۔ آج ہم سب کو اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے ایمان کی، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قربانیوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ نے صحابہ سے اور ان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کے لیے فرمایا قرآن کریم نے۔ اس لیے ادب یہ ہے کہ جب کسی صحابی رسول کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، یہ ادب ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ محدثین کرام نے صحابی رسول کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ حالت ایمان میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، یہ صحابی کی تعریف فرمائی گئی جو بڑی آسان ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہر جو ہے اس میں جمعہ کے دوسرے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کرام کے بارے میں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے گویا وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی فیض صحبت سے جو تربیت فرمائی تھی، ہر صحابی ایک دین کا داعی اور ایک روشنی کا مینار بن کر پورے عالم میں پھیل گیا تھا۔ چنانچہ کسی نے کہا گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، حق کا معیار صحابہ ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار
رحماء بینہم، کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ اللہ کے باغیوں کے لیے تو بڑے سخت ہیں، اور اللہ کے جو ہے نافرمانوں کے لیے سخت ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہے، ہمدرد ہے، اور ایک دوسرے کی غمگسار ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھیں گے صحابہ کو کہ کہیں رکوع کرتے ہیں، کہیں سجدے میں ہے، اور جو ہے اللہ کے رسول کے ان صحابہ کے بارے میں فرمایا جہاں وہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، وہ دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کرتے تھے، اور ان کا مقصد ان تمام خدمات سے صرف اور صرف یہ تھا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی خوشنودی کے خاطر وہ یہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کی شان یہ بتائی کہ وہ جو ہے اللہ کے باغیوں کے لیے بہت طاقتور ہیں اور شدید ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا۔ اقبال علیہ رحمت نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، ایک شعر میں فرمایا، وہ ہو محفل یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو محفل یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رات میں جہاں نماز پڑھتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے، دن میں وہ گھوڑوں کے پشت پر سوار ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے رہبان باللیل وفرسان بالنہار، رات میں راہب بن جاتے تھے اور دن میں اللہ کے دین کے لیے مجاہدے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی جو ہے قربانی دینے والی ہستیاں عطا کی تھی، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا مقام ہے۔ دنیا میں جنت کی بشارت 10 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو آ گئی تھی۔ ان 10 صحابہ کے نام نامی اس میں گرامی یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اللہ نے ان 10 صحابہ کو دنیا میں ہی اپنے نبی کی پاک زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اور ان 10 صحابہ کی بڑی قربانی ہے، اور تمام صحابہ ہم سے محبت یہ ایمان کی علامت۔ بعض لوگ ان مقدس ہستیوں پر بھی اپنے جو ہے تو ناپاک زبان سے ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان سے گویا ہاتھ دھوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کے خلاف اور ان کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں، برے ان کے عیب جوئی کر رہے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرککم، تو تم کہو کہ تمہارے اس شرک پر اللہ کی لعنت۔ یعنی صحابہ کے اوپر ان کے شان میں گستاخی کو اور بے ادبی کو، سب و شتم کو شرک سے تعبیر کیا گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین ہستیاں ہیں، جن کے طفیل میں اللہ نے پورے کائنات میں اور انسانوں تک اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچایا۔ ان 10 صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا اور بلند و بالا ہے۔ چنانچہ ہر جمعہ کے دوسرے خطبے میں امام صاحب پڑھتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انبیاء کے بعد یہ بات ثابت شدہ ہے، تحقیق ہے کہ سب سے افضل ترین انسان وہ انسانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر جتنے لوگوں نے اسلام کے خاطر قربانیاں دی ہیں، میں نے ان سب کی قربانیوں کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن تمہارا بدلہ صرف اور صرف اللہ دے گا۔ آپ نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے فرمایا، عائشہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے تمہارے باپ ابو بکر صدیق کی نیکیاں ہیں۔ اور ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 ابواب فرمایا، ہر دروازے سے ایک خاص عبادت گزار کو بلایا جائے گا، استقبال کیا جائے گا جنت میں داخلے کے وقت۔ لیکن ایک شخصیت ایسی ہے صحابہ کرام میں جن کو ہر دروازے سے ان کا استقبال کیا جائے گا، اور باب الجہاد سے غازی اور شہیدوں کا استقبال ہوگا، باب الصلاۃ سے نمازوں میں اہتمام کرنے والوں کا استقبال ہوگا، باب الریان سے روزے داروں کا استقبال ہوگا۔ لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جن کا ہر دروازے سے استقبال ہوگا، وہ شخصیت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر، ان کا نام جہالت میں عبد الکعبہ تھا، اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور ان کے والد کا نام عثمان تھا، لیکن دونوں باپ بیٹے اپنی کنیت سے مشہور ہوئے۔ ابو بکر ان کا نام نہیں ہے، کنیت ہے رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ میں یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے چار جو ہے آپ کی پشتے صحابیت کے شرف سے جو ہے تو مستنیر ہوئی ہے، روشن ہوئی ہے، مستفیض ہوئی ہے، اور چار جو ہے تو پشتوں نے صحابیت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کے ماں باپ بھی مسلمان تھے، آپ اور آپ کی بیوی بچے مسلمان تھے، آپ کے بیٹے اولاد مسلمان تھی، آپ کے پوترے صحابی تھے، آپ کے بیٹے صحابی تھے، آپ صحابی تھے، آپ کے والدین صحابی تھے۔ 4 پشت، یہ برکت کسی صحابی کو، یہ شرف کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب الغار کہلاتے ہیں، آپ کو امین الاسرار کہتے ہیں، آپ کو رفیق الاسفار کہتے ہیں۔ کوئی سفر ایسا نہیں تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو حاصل نہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اس لیے ہجرت کا سفر بھی آپ کے ساتھ ہوا، اس لیے آپ کو رفیق الاسفار کہتے ہیں۔ اور غار ثور میں آپ نے وہ قربانی دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار کو صاف کیا اور پھر اندر تشریف لے گئے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب مشرکین مکہ آپ دونوں کی تلاش میں غار کے منہ پر پہنچ گئے تو روشن دان میں سے
مشرکین مکہ کے پیر نظر آ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، گھبرا کر کہا صدیق اکبر نے، لو نظروا الی اقدامہم لابصرونا، اگر وہ اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں ابو بکر، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، اذ ہما فی الغار، دونوں کو یاد کرو، دونوں کو جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صدیق اکبر کو صاحب الغار اسی وجہ سے کہتے ہیں، امین الاسرار کہتے ہیں کہ سارے راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صدیق اکبر کے سینے میں محفوظ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، دوسرے عظیم الشان صحابی ہے وہ عمر بن الخطاب فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان من بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، ولیکن انا خاتم النبیین، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس سے حضرت فاروق اعظم کی عظمت کا اندازہ ہوتا۔ قرآن کریم کا ایسا ذوق تھا کہ 22 مقامات پر، کم و بیش 22 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جو حضرت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق قرآن میں وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی۔ صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول آقا نامدار سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزر جاتے ہیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ آپ کو فاروق کا لقب دیا گیا اس لیے کہ آپ حق و باطل میں فرق کرنے والے تھے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے ایسی حکومت کی ہے کہ گاندھی جی نے کتاب میں لکھا کہ اگر تم صحیح حکومت کرنا چاہتے ہو، کامیاب حکمراں بننا چاہتے ہو، تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حکومت کرو۔ الفضل ما شہیدت بہ العادہ، کہ یہ ایسے لوگوں کا اعتراف بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت اور ان کی محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم دی ہے۔ حضرت رسول پاک کے تیسرے صحابی، تیسرے خلیفہ جو بڑے عظمت والے ہیں وہ ہیں حضرت عثمان ابن عفان جامع القرآن ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی سب سے زیادہ باحیا انسان تھے، اس لیے کہا احیاہم عثمان، سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے مال و دولت کی ریل پیل اور کثرت سے نوازا تھا، لیکن دین کا یہ عالم تھا کہ دنیا ہی میں اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دی تھی کہ دنیا کے اعتبار سے عبد الرحمن بن عوف بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جنتی ہے، لیکن بڑے مالدار تھے۔ تو حضرت عثمان غنی نے جب بھی دین پر کوئی وقت پڑا ہے، اپنی جسمانی قربانی کے ساتھ ساتھ مالی قربانیاں بھی بڑی دی ہے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں صدیق اکبر نے پورا مال لا کے رکھ دیا، گھر کا سامان لا کے رکھ دیا، فاروق اعظم نے آدھا سامان لا کے رکھ دیا، وہاں عثمان غنی نے اتنا مال دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ سب کو دعائیں دی۔ صحابہ کرام مہاجرین ہو یا انصار ہو، یہ سب روشن ستارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، یہ مہاجرین وہ انصار وہ لوگ ہیں جو مشکل میں بھی آپ کا ساتھ دیے۔ حضرت سعد ابن معاذ،
حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت مقداد ابن اسود، وہ انصاری صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کے وقت ایسی تسلی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح کھل اٹھا اور ایسے خوش ہوئے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، ایسے خوش ہوئے آپ پریشان تھے یہ کس طرح سے 313 کو لے جائے اور کس طرح سے اس قافلے کو ابو سفیان کے روکے جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ نے مشورہ کیا، ابو بکر صدیق نے فرمایا آپ جو مناسب سمجھے، حضرت فاروق اعظم نے، لیکن انصاری صحابہ نے فرمایا، عرض کیا حضرت مقداد ابن اسود نے، حضرت سعد ابن معاذ نے کہ اللہ کے رسول ہم بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے جو جنگ پر اور اللہ کے راستے میں جد و جہد اور جہاد کے لیے یہ کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا نحن ها هنا قاعدون انا ها هنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، ہم یہاں بیٹھیں گے ذلت کے ساتھ۔ تو سعد ابن معاذ نے کہا آپ ہم کو برکے غیمات تک بھی چلنے کا کہیں گے، جو دنیا کا آخری حصہ ہے وہاں تک ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم سب انصار اور مہاجرین آپ کے ساتھ۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے فرمایا جو انصاری صحابہ کے سردار تھے کہ اگر آپ ہم کو سمندر میں کود جانے کے لیے کہیں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ ان صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت تھی، وہ حضور کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہوتے تھے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سچے محبت کرنے والے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین سے، اس کے ماں باپ سے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحابہ کرام اس کا عملی نمونہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ وہ داماد بھی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول نے اپنی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے نکاح میں دی تھی، اور اس لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کا بڑا اہتمام بھی کیا کرتے تھے۔ جب آپ شہید ہوئے تو آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور سورہ بقرہ کی اس آیت پر، پہلے پارے کی آخری صفحے کی آیت پر آپ کی انگلی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کو کافی ہو جائے گا، وہ سننے والے ہیں، وہ جاننے والے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی حیدر کرار، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے داماد تھے، 10 یا 16 سال کی عمر سے ہی آپ کے ساتھ ایمان لائے اور آپ پر ایمان لائے اور پوری زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی سے میں محبت کرتا ہوں اور حسن اور حسین سے میں محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک بڑے جو ہے تو زاہد صحابی تھے، وہ تینوں خلفائے راشدین تو تاجر تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دنیا سے ایسی بے رغبتی تھی کہ آپ مزدوری کر لیتے تھے ضرورت پڑنے پر، لیکن ہر جنگ میں غزوہ خیبر کے موقع پر در خیبر کو اکھاڑ پھینکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس صحابی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو ہر صحابی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سند محبت کی ہم کو مل جائے، یہ جھنڈا ہم کو مل جائے۔ آپ نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ سب نے کہا وہ رمج، وہ بیمار ہے، آنکھیں دکھ رہی ہے۔ آپ نے بلایا، ان کی آنکھ
پر اپنا لعاب لگایا، جھنڈا ان کو دیا اور آپ نے در خیبر کو اکھاڑ پھینکا اور فتح فرمائی. اللہ نے فتح عطا فرمائی اور مسلمانوں کی اور صحابہ کی اور حضور کی فتح نے قدم چومے. صحابہ، ایک صحابی کا واقعہ سنا کر یہ 1,24,000 صحابہ ویسے ہی ہیں. حضرت عبد القادر محبوب سبحانی امام ربانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ اگر 100 عمر ابن عبدالعزیز بھی پیدا ہو جائیں تو وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے راستے میں ان کے گھوڑے کے پیروں پر جو خاک لگی تھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابیت کا مقام بڑا اونچا اور مرتبہ ہے. حضرت مولانا عبد الرشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول حضرت کے 2 صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے صحابی تھے، تمہارے پاس قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوں گی ان کے بارے میں. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ جاؤ نماز سیکھو، نماز پڑھو، ان دونوں صحابہ کا مقدمہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. یعنی یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے اختلافات اور مشاجرات پر زبان گستاخی کی استعمال کرنا بے ادبی ہے اور ایمان سے دوری کی علامت ہے. ایمان کے ختم ہونے کا خطرہ ہے اور سلب ہو جانے کا خطرہ ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان بہت نرالی ہے. جب انہوں نے ایمان لایا تو پورے سر سے لے پیر تک ایمان والے ہو گئے. جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ. اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ ان کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس کی بھی اتباع کرو گے صحیح طریقے سے کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت ہم کو صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے اور ہم کو ان کی عظمت اپنے دلوں میں عطا فرمائے. ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دین کو اخلاق کے ساتھ اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر دیجئے، جواب دے دیا جائے. جزاکم اللہ خیر الجزا فی الدارین. حضرت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. اور کل کا اعلان یہ ہے کہ کل حضرت مولانا جمال عارف صاحب مالیگاوی، جو مالیگاؤں کے ایک بڑے عالم ہیں اور قیام انسانیت کے بینر کے تحت غیر مسلموں میں دعوت دین کی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں اور اس کا طویل تجربہ بھی رکھتے ہیں. تو کل وہ ماہ رمضان اور امت مسلمہ کی دعوتی ذمہ داریاں اس عنوان سے ہم سے مخاطب ہوں گے. سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ وقت پر اس مجلس میں حاضر ہو جائیں اور لنک انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دی جائے گی. اپنی دیگر احباب کے پاس بھی اس لنک کو سینڈ کریں اور اس گروپ سے جڑنے کی ان سے درخواست کریں. ایک سوال آیا ہے معلم نمبر 3 کی جانب سے، موجودہ حالات میں جمعہ پڑھنا افضل ہے یا ظہر؟ اگر آسانی سے جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو امام کے علاوہ 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے اور 2 خطبے دے امام اور نماز پڑھے. اور آس پاس کے لوگ اگر آنا چاہیں تو ان کو روکے نہ. لیکن آج کے حالات میں جمعہ پڑھنا بھی مناسب ہے اور اگر کوئی جمعہ نہ پڑھ سکے تو ظہر کی نماز 4 رکعت فرض پڑھ لے. اس کی جگہ ان حالات میں انشاءاللہ جو جمعہ پڑھ نہیں سکے ان کو بھی جمعہ پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے. جی، یعنی ظہر اور جمعہ دونوں پڑھنے کی گنجائش ہے. اور کسی کو جی
ٹھیک ہے، اور کسی کو کچھ سوال کرنا ہو تو ان باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، لکھنے کی بجائے اگر کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں تو مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جی حضرت آپ سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں، جی دعا فرمائیں، دعا فرمائیں۔ جی جی اللہ الہ الا انت الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اهلك الكفرة والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے مولا اس رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے مولا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات و زکوٰۃ کو قبول فرما، اے مولا کریم ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، قرآن کریم کو ہمارے تمام غموں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہمارے ساری ذلت و نکبت کو دور فرما دے، قرآن کریم کی دن رات ہم کو تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کر کے ساری انسانیت تک اس پیغام کو خاص طور سے برادران وطن تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، سارے عالم کو اللہ ہدایت دے دے، ہمارے برادران وطن کو بھی ہر ایک کو مولا جہنم سے بچا لے، نرک سے بچا لے، اپنی ہدایت سے سرفراز فرما دے۔ اے اللہ تو نے جو ہے اپنے محافظ ایسے ہی لوگوں میں سے پیدا کر دیے جنہوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اے اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اس وبائی مرض کرونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، پورے عالم کی حفاظت فرما، اس ملک کے باسیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے عالم کی حفاظت فرما، شفائے کاملہ عطا فرما، اے مولا پھر ہمارے اس ملک کو محبت اور محنت اور جدوجہد سے پریم سے اور جو آپ کے ترقی کی راہ پر گامزن فرما، اے مولا نفرت کی دیواروں کو ختم فرما، محبت سے جینے کا انسانوں کو سلیقہ عطا فرما، اے مولا کریم صحابہ کرام نے جو قربانی دی ہے ان کو شایان شان اجر عطا فرما، صحابہ سے سچی محبت عطا فرما، صحابہ کرام حضور کے سچے محبت کرنے والے اور عاشق تھے، ان کی محبت بھی ایمان کا جز ہے، اے اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرما، ان کی عظمت ہمارے قلب میں عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو صحابہ کی کارناموں سے واقف فرما، صحابہ کی قربانیوں سے واقف فرما، اور ان کے نقش قدم پر ہمارے جوانوں کو چلا دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مصطفیٰ سود صدیق دے، دل مصطفیٰ سوز صدیق دے،
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ ہم حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اپنے ملفوظات سے مستفید فرماتے رہیں۔